اهدنا الصراط المستقیم۔ کہ یہ تو بڑا خوبصورت بچہ ہے، ہم اس کو لے جائیں گے اور اس کو جا کے بیچ دیں گے، قیمت کما لیں گے، کچھ ہمیں مال مل جائے گا، پیسہ مل جائے گا۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اپنے مال تجارت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا۔ بچے جو تھے اتنی کم سنی تو تھی کہ مال میں چھپ گئے، نظر ہی نہ آئے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اپنے مال تجارت میں چھپا لیا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اللہ فرماتے ہیں میں اللہ بہتر جانتا ہوں کیا وہ کر رہے تھے۔ اتنے میں بھائی آ گئے، تلاش کرتے کرتے ارے یوسف کہاں گیا، دیکھا ہے کہ قافلے والوں کے پاس ہے اور وہ اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ بھائی جا کے کہتے ہیں یہ تو ہمارا غلام ہے، گھر سے بھاگنے کی اس کو بڑی عادت ہے، یہ گھر سے بھاگا ہوا غلام ہے، یہ ہم بیچنا چاہتے ہیں، اگر تم لینا چاہتے ہو تو لے لو، ہے تو ہمارا غلام۔ لیکن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بولنے سے منع فرما دیا، میرے پیغمبر تو نے اب لب گشائی نہیں کرنی، جو کچھ انہوں نے کرنا تھا کر دیا، انہوں نے اپنا فرض نبھا دیا، اب اپنی میں قدرت دکھانے لگا ہوں۔ انہوں نے تو اپنا فرض نبھایا ہے، جو ان کے ذہن میں حسد کی وجہ سے آیا تھا کہ ہم اس کو نکالتے ہیں گھر سے اور باپ کی نظروں سے اوجھل کرتے ہیں، باپ کی نظروں سے دور کرتے ہیں اور پھر باپ کے منظور نظر بنیں گے، تو انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا۔ اگر بول پڑتے یوسف علیہ السلام اور وہاں پہ کہہ دیتے کہ میں ان کا غلام نہیں ہوں، میں تو ان کا سگا بھائی ہوں، یہ چلو ستیلا بھائی ہی کہہ دیتے کہ میں تو ان کا بھائی ہوں، میں غلام نہیں ہوں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، پہلے بھی میرے اوپر ظلم کیا۔ یہ بات اللہ نے یوسف علیہ السلام کی زبان پہ نہیں آنے دی، خاموش صابر شاکر رہے۔ اب خرید و فروخت ہونے لگ گئی، کہتے ہیں لینا چاہتے تو لے لو، ہمیں پیسے دے دو۔ خیال کرنا یہ بھاگنے کی اس کو بڑی عادت ہے اور یہ بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب کتنے میں بیچا، کیا سرائیاں ہیں، جتنے منہ اتنی باتیں، کسی نے کہا 40 درہم میں، کسی نے کہا 20 درہم میں، کسی نے کہا 18 درہم میں، بہرحال بیچ دیا۔ قرآن کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، بڑی تھوڑی قیمت لگائی تھی ہمارے یوسف کی۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، کھوٹے درہموں کے بدلے میں یوسف جیسے بھائی کو بھائی بیچ کے آ رہے تھے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا کرتے ہیں کھوٹے درہم کسی کام کے ہوتے پھر بھی تھا، کھوٹے درہموں کے بدلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے بیچ دیا، اور وہ بھی چند دراہم معدودہ، تھوڑی سی رقم، حقیر سی رقم کے بدلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا سودا کرائے۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور اس میں بھی خاص رغبت کوئی نہیں تھی ٹالنے کے لیے، مگروں لبے بس، یہ کانٹا جو ہے کانٹا رستے سے ہٹنا چاہیے، بس ان کا نظریہ ہی یہ تھا ہمارے گھر سے یہ نکل جائے پھر ہماری عزت بن جائے گی، پھر ہم باپ کے قریب ہو جائیں گے اور باپ کی نظروں میں ہماری عزت اور وقار بڑھ جائے گا، تو ان کا نظریہ ہی یہ تھا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، بڑی بے رغبتی کر رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے، انہوں نے بس اپنا بوجھ اتارا، زندہ بچ گیا ہے غلام بنا کے بیچ دیتے ہیں، آگے جا کے کسی کے گھر میں تو رہائش مل جائے گی، کھانا پانی بھی اس کو مل جائے گا، خدمت کسی کی کرے گا، پل پوس کے بڑا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، یوسف جیسے بھائی سے بڑا بے رغبتی والا معاملہ کیا انہوں نے، بیچ کے آ گئے۔ بلکہ مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ بڑا بھائی جو تھا یہودا، اس نے پیسے نہیں لیے، دوسروں کو دے دیے، دل میں ارمان تھا نا ہم یوسف جیسے بھائی کو بیچ کے آ رہے ہیں اور ان پیسوں کے ہم کیا کریں گے، 1 دن کھائیں گے، 2 دن کھائیں گے، ہفتہ کھا لیں گے، آخر ختم ہو جانا ہے۔ لیکن سگے بھائی کے ساتھ یا اپنے بھائی کے ساتھ جو ہم نے ظلم کیا ہے، ستیلا ہی تھا، چلو ستیلے بھائی کے ساتھ ہم نے جو ظلم کیا ہے، اس ظلم کا وبال اور اس کا گناہ ہمارے اعمال نامے میں ہمیشہ کے لیے لکھا رہے گا جب تک ہم اللہ کو راضی نہیں کر لیتے۔ تو اس نے رقم نہیں لی، دوسروں کو دے دی،
2 درہم آئے کسی کو، جی بھائیوں کو دے دیا، اور قافلے والے بھی لے کر چل پڑے۔ یہاں سورہ یوسف کا خلاصہ سن لو، میں نے پہلے نہیں سنایا۔ سورہ یوسف کا خلاصہ یہ ہے، بھائیوں نے کرنا چاہا بے وطن، قافلے والوں نے سمجھا ذریعہ سمن، اللہ نے بنا دیا شاہ زمن۔ یہی خلاصہ ہے، 3 باتیں سورہ یوسف کا۔ ہمارے استاد مفتی محمد صاحب متظل العالی فرمایا کرتے تھے، سورہ یوسف کا خلاصہ یہی 3 جملے ہیں۔ بھائیوں نے کرنا چاہا بے وطن، قافلے والوں نے سمجھا ذریعہ سمن، بیچیں گے سمن، قیمت مل جائے گی، مال مل جائے گا، اور خدا نے بنا دیا شاہ زمان، پوری کائنات کا بادشاہ بنایا اللہ نے۔ نبی کائنات کا بادشاہ ہوتا ہے، آسمانی ڈگری حاصل ہوتی ہے نبوت والی نبی کو، معمولی ہستیاں تو نہیں ہوتی، آخر اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہوتے ہیں، برگزیدہ بندے ہوتے ہیں۔ یہ بیچ کے آ گئے، اب پہنچ گئے حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں، بولی لگنے لگی، کون ہے جو اس کو خریدے گا؟ ہر ایک نے اپنے ذوق اور اپنے بساط کے مطابق قیمت لگائی۔ کسی نے کہا میں اتنے درہم دیتا ہوں، کسی نے کہا میں اتنے درہم دیتا ہوں۔ بیچنے والے کا جی نہیں چاہتا ایسے حسین و جمیل ہیرے کو سستے داموں بیچ دیں۔ استاد جی فرمایا کرتے تھے، بھائی بے قدرے نکلے لیکن قافلے والے قدردان تھے۔ بھائی بے قدرے نکلے، کھوٹے درہموں کے بدلے میں یوسف جیسے حسین و جمیل بھائی کو بیچ دیا، اور جو قافلے والے تھے ان کو وہ تو رضامند ہی نہیں ہو رہے تھے، کسی قیمت پہ بیچنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، حتیٰ کہ وزیر خزانہ آ گیا، قطفیر جس کا نام لکھا ہے عزیز مصر، قطفیر، گھر والی بھی اس کے ساتھ ہے، شاپنگ کے لیے نکلے ہوں گے بازار میں، دیکھا ایک بچے کی بولی لگ رہی ہے، بڑا حسین و جمیل خوبصورت بچہ، اور اس کو بیچا جا رہا ہے۔ قیمت لگائی، ہاں بھئی کتنے میں دیتے ہو؟ جو لوگوں نے قیمت بتائی تھی اس سے کچھ زائد دگنی چگنی طلب کی۔ بادشاہ وقت وزیر خزانہ تھا، ویسے بھی وزیر خزانہ تھا، خزانہ ان کے اپنے گھر کی لونڈی ہے، تو کیا خطرہ تھا، جتنا مرضی دے دیتے۔ اس نے کہا چلو جی سونا لاؤ، ترازو کے ایک پلڑے میں سونے کو رکھو اور دوسرے پلڑے میں یوسف کو بٹھا دو، سونے کے برابر وزن کر کے جتنا وزن یوسف کا اتنا وزن سونے کا اس کو دے دو۔ قافلے والوں کی تو موج لگ گئی، تو اس لیے استاد فرمایا کرتے تھے کہ بھائی بے قدرے نکلے، کھوٹے درہموں کے بدلے میں یوسف جیسے حسین و جمیل بھائی کو بیچ آئے، لیکن قافلے والے قیمت تو لگائی ہے وہ بھی یوسف کے مقابلے میں بخس ہے، وہ بھی بخس، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، ہے تو وہ بھی بخس، لیکن بھائیوں سے تو اچھی قیمت تھی جو انہوں نے لگائی ہے اور بیچا ہے۔ عزیز مصر نے خریدا، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ قرآن کہتا ہے جس وقت کے زلیخا راعیل جس کا نام لکھا مفسرین کرام نے ساتھ تھی اس قطفیر کے، انہوں نے خرید لیا مل کے۔ عزیز مصر کہنے لگا اپنی بیوی کو اس کو اب اچھا کھانا پینا دینا، اچھی رہائش دینا، اس کی رہائش کا انتظام اچھا کرنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہمیں امید ہے مستقبل میں جا کے ہمیں یہ نفع دے گا، اس سے ہمیں کچھ نفع مل جائے گا، ہماری اپنی اولاد نہیں ہے، ہم اس کو اپنا مشیر بنا لیں گے یا اس کو اپنا نائب بنا لیں گے، او نتخذہ ولدا، اولاد تو ہے کوئی نہیں، اللہ کی رحمت سے امید تو ہے کہ اللہ ہمیں اپنی اولاد دے گا، اگر اولاد نہ ملی تو نتخذہ ولدا، اسی کو ہم اپنا متبنہ بیٹا بنا لیں گے، او نتخذہ ولدا، اسی کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے، اولاد تو ہے کوئی نہیں۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے یوں عزت دی، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف کو اس طرح زمین میں قدرت عطا کر دی، زمین میں بادشاہت عطا کر دی،
بادشاہ وقت وزیر خزانہ کے گھر میں پہنچ چکے ہیں، کھانا بھی اعلیٰ، بستر بھی اعلیٰ، عزت بھی اعلیٰ، لوگ بھی کہتے ہیں دیکھو وزیر خزانہ کے گھر میں رہنے والا، اللہ نے وہاں پہ بھی عزت دی۔ باپ کے گھر میں ہوتا، اللہ کے پیغمبر تو ویسے ہی ان کے پاس مال نہیں ہوتا، وہاں پہ وہ کچھ نہ کھا سکتا جو کہ عزیز مصر کے گھر میں جا کے کھایا یوسف نے، اللہ نے یوں عزت بنا کے دی۔ اور پھر ماں کی نظروں سے اوجھل ہوا تھا، زلیخا کے پاس پہنچ گیا، اسی نے پرورش کی ہے، محبت بھری نگاہوں سے بھی دیکھا ہے، جوان ہو گئے، وہی زلیخا محبت بھی دینے لگ گئی، اگرچہ ناجائز تھی اس کی محبت، ناجائز طریقے پہ استعمال کر رہی تھی، لیکن محبت بہرحال ہی ملی حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں ہم نے اس کو یوں بادشاہت عطا کی تھی، کیوں؟ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ بادشاہ وقت کے گھر میں رہ کے دیکھے کس طرح بادشاہوں کے پاس لوگ آتے ہیں، ان کا رہن سہن کیسا ہوتا ہے، ان کا آپس میں لین دین کیسا ہوتا ہے، تعلقات کیسے ہوتے ہیں، کوئی آئے ان کو کس طرح ملا جاتا ہے، کوئی جائے کس طرح تحفے تحائف دے کے ان کو رخصت کیا جاتا ہے۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، بادشاہت کی اصول بھی سیکھ لے گا وزیر خزانہ کے گھر میں رہ کر۔ ایک شروع میں فرمایا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، وہ تعبیر میں فرمایا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ تجھے مشکل باتوں کا علم سکھلا دے گا، تعبیر کا علم تجھے آ جائے گا، بڑے بڑے فیصلے تو کرے گا اپنی دانش مندی کے ساتھ، اپنی عقل کے ساتھ، فراست کے ساتھ، امانت دیانت کے ساتھ اللہ تعالیٰ تجھے فیصل بنائے گا۔ اور دوسرا اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ہم نے اس کو عزیز مصر کے گھر میں پہنچایا، بادشاہ کے گھر سے کھانا کھلایا، اس کی عزت افزائی ہوئی۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ اس کو پتہ چل جائے حکومت کس طرح چلائی جاتی ہے، کیونکہ اسی نے بعد میں وزیر خزانہ بننا تھا، اسی حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، خلاصہ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، بھائی سوچ رہے تھے بے وطن کر دیں گے، قافلے والے سمجھ رہے تھے سمن لے لیں گے، اللہ رب العزت کی قدرت یہ تھی ہم اس کو شاہ زمن بنائیں گے۔ فرمایا وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اللہ رب العزت اپنے فیصلوں کے نفاذ میں ہر وقت غالب رہنے والا۔ غالب عَلَىٰ أَمْرِهِ، غالب اسم میں زمانہ کوئی نہیں ہوتا، اللہ ہر وقت میں غالب آنے والا، ہر معاملے میں غالب آنے والا، ہر ایک کی تدبیروں کو اللہ پست کر کے اپنی تقدیر کو نافذ کرنے والا۔ واللہ غالب علی امرہ، پیغمبر بھی ہو اس کی تدبیر بھی کارگر نہیں ہوتی جب تک فیصلہ اللہ کا نہ ہو جائے۔ واحد اس طرح ہے کہ نہیں ہے؟ تدبیریں کس کی چلتی ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا، اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ۔ میرے پیغمبر تیرے بارے میں بھی بڑے لوگ مشورے کر رہے تھے، لیثبتوک تجھے قید کر لیا جائے، او یقتلوک بعض کہتے تھے اس کا سرے سے سر تمام کر دو، قصہ ہی تمام کر دو، اس کو قتل کر دو، مشورے ہو رہے تھے، انعام مقرر کیے جا رہے تھے، جو محمد عربی کی گردن لے کے آئے گا 100 اونٹ اس کو انعام میں دیا جائے گا۔ لیقتلوک وہ تو تجھے قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے، یمکرون و یمکر اللہ، دیکھو تو صحیح دنیا والو، ایک تدبیر وہ کر رہے تھے اور ایک تقدیر میں کر رہا تھا، بتاؤ کس کی تقدیر غالب آئی؟ دشمنوں کی یا اللہ کی؟ برادران یوسف کی یا اللہ کی؟ فرمایا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگوں کو شعور ہی کوئی نہیں، ہر آن میں، ہر گھڑی میں، ہر فیصلے میں، ہر تقدیر میں اللہ غالب آنے والا ہے، لوگوں کا اعتقاد ہی کوئی نہیں۔ اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ بھروسہ کس پہ ہونا چاہیے؟ یہ عقیدہ ہے، عقیدہ، یہی عقیدہ تو پختہ کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے قصے بیان کیے ہیں، ورنہ یہ کوئی ڈائجسٹ نہیں ہے جو آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، یہ قرآن کوئی ناول اور سٹوری نہیں ہے کہ انبیاء کے قصے بیان کرتا جائے
یا کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ عقائد کی کتاب ہے۔ بولیے قرآن کس کی کتاب ہے؟ عقائد کی کتاب ہے، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے زندہ پیغمبر گھر میں رو رہا ہوگا، رو رو کے اس کی آنکھوں کا نور ہی ختم ہو جائے گا، لیکن پتہ کوئی نہیں ہوگا میرا یوسف زندہ ہے یا مر چکا ہے، کیونکہ دور و نزدیک سے ہر ایک خبر کو جاننے والا کون ہے؟ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ یہ سبق سکھلانا تھا۔ اور نمبر 2، تاکہ کائنات والوں کو پتہ چل جائے مختار کل کون ہے؟ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اسی اختیارات کلی کے اللہ کے ساتھ مختص ہونے والے مسئلے اور دعوے کو انہی الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ اپنے فیصلوں میں ہر وقت غالب رہنے والا ہے، لوگوں کو اس بات کا شعور نہیں ہے۔ زلیخا لے کے آ گئی، ملا جامی نے لکھا، زلیخا خرید کے لے آئی حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور سونے کے بھاؤ میں خرید کے لے آئی، سونے کے بھاؤ میں۔ تو لوگوں نے کہا غلام خریدا ہے اور سونا بدلے میں دے آئی ہے، خریدا غلام ہے اور بدلے میں سونا، بڑا عجیب تو نے سودا کیا ہے، ہم تو تجھے بڑی عقل مند عورت تسلیم کرتے تھے اور ہم تو تجھے بڑا دانا سمجھتے تھے، لیکن تو نے کیا بے وقوفی کی ہے، سونا دے کے بدلے میں یہ غلام خرید کے لے آئی۔ اللہ جاوی نے اپنی زبانی جواب دیا کہ زلیخا نے اس وقت کیا کہا ہوگا زبان حال سے، جمادے چند دادم جا خریدم، جمادے چند دادم جا خریدم، بحمد اللہ عجب ارزاں خریدم، چند ٹکڑے میں نے دے کے بڑا سستا خرید لیا ہے، بحمد اللہ، اللہ کی تعریف، ساری تعریفیں اسی میرے مالک الملک کی ہیں، کیونکہ میں نے بہت ہی اس کو سستا خرید لیا ہے۔ بحمد اللہ، اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر، میں نے اس کو بڑا سستا خرید لیا ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو سونا دے کے میں نے مہنگا سودا کیا؟ یہ چیز ہی ایسی تھی، انمول تھی، ہم نے مول لگا لیا، تھا تو انمول ہی، لیکن ہم نے اگر مول لگایا اپنی بساط کے مطابق تو وہ کہتی ہے پھر بھی کم ہی تھا، یہ کوئی اس کے شایان شان نہیں تھا۔ بہرحال خرید کے لے آئی، اور اللہ نے عزیز مصر کے گھر میں ٹھکانہ دیا اور فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں ہم اس کو بادشاہت دینا چاہتے تھے، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ اس کو پتہ چل جائے حکومت کس طرح چلائی جاتی ہے۔ عزیز مصر کے گھر میں رہے گا، وہاں پہ پرورش پائے گا، وہاں پہ پروان چڑھے گا، صحت بھی اس کی اچھی ہو جائے گی، عزت بھی اس کو مل جائے گی، آنے والے وقت میں اس کو پتہ چلے گا حکومت کے امور کس طرح سر انجام دیے جاتے ہیں۔ واللہ غالب علی امرہ، میں جو کرنا چاہتا تھا میں اسی کو غالب کر کے رہوں گا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کی قدرت کتنی زیادہ۔ اسی لیے قرآن پکار کے کہتا ہے ما قدر اللہ حق قدرہ، اور مشرکوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، جس طرح پہچاننے کا حق تھا اللہ کا تعارف اس طرح حاصل نہ کر پائے۔ کتنی پاورفل ذات۔ مشرکین مکہ گھراؤ کر کے کھڑے تھے امام الانبیاء کے گھر کا، کہیں سے نکلنے نہ پائے، جیسے ہی گھر سے باہر نکلے گا تلواریں نیاموں سے باہر نکلی ہوئی تھی، یوں ہم چلائیں گے اور اس کی گردن اڑا دیں گے، اس کو قتل کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیغمبر تیرا کیا کام ہے، ایک مٹھی بھر لے ریت کی یا مٹی کی، ان کی طرف پھینکنا تیرا کام ہے، ان کو ہمیشہ کے لیے نابینا کر دینا میں رب کا کام ہے، تجھے نہ دیکھ پائیں گے۔ ایک ہے ان کی تدبیر اور دوسری ہے میری تقدیر، مقابلہ کر کے دیکھ لو کیا غالب آتا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے فیصلوں میں غالب رہتا ہے، اس کا ہر فیصلہ غالب آتا ہے کائنات کی تمام تدبیروں کے اوپر۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے، ان کو خبر ہی نہیں۔ اب ایک چھوٹی سی بات اور، عزیز مصر نے کیا کہا، ہم اس کو خرید کے لے جا رہے ہیں، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، امید ہے ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہوگا، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ نفع بخش اس کے لیے ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ یوسف جیسا حسین و جمیل، زیرک، سمجھدار، عقل مند،
باوقار، وفادار اور حسین و جمیل خوبصورت اللہ تعالیٰ نے لڑکا عطا کیا. اور پھر وہ بھی کام کیسے آیا، نفع کیسے ملا؟ جب قحط پڑا تو اس وقت وزیر خزانہ یہی تھا. جب قحط پڑا تو اس وقت وزیر خزانہ یہی تھا. یہ اللہ کی حکمت تھی، اس نے وزیر خزانہ کے گھر میں پہنچایا. ایک وقت آئے گا تمہارے اوپر مشکل کا، اس مشکل وقت میں تمہارے کام آنے والا یہی ہونہار ہوگا، یہی لڑکا ہوگا. تو نفع پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا؟ اور یہی الفاظ کہے تھے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق سے نکالا. فرعون کی تمنا تو یہ تھی اسے بھی قتل کر دیا جائے. قالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بات ڈالی. اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ فاذا خفتی علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین. ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالی. کیا ہے؟ تو اس کو ابھی دودھ پلاتی رہے، جب خطرہ محسوس ہو فرعون اس کو قتل کر ڈالے گا. ایک صندوق میں ڈال کے دریا کی موجوں کے حوالے کرنا تیرا کام ہے، اور بالکل صحیح حفاظت کے ساتھ دوبارہ تیری چھاتی کے ساتھ لگانا میرا کا کام ہے. گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام صندوق میں، صندوق چلتا ہوا آ گیا فرعون کے دربار کے سامنے. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی تھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھڑی ہو کے. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا. دیکھا اس نے اور اس کو پکڑ لیا، صندوق کو نکالا. بڑا حسین و جمیل خوبصورت بچہ ہے. فرعون کی تمنا یہ ہے اس کی گردن اڑا دو، اس کو قتل کر دو، کیونکہ یہی ہو سکتا ہے وہ بچہ ہو جو میری سلطنت کے تہس نہس کرنے کا سبب بنے گا. وہ یہ چاہتا تھا قتل ہو جائے. اللہ کی تقدیر یہ تھی تیرے گھر میں پالوں گا، تیرے خرچے پہ پالوں گا، اور اس کو کانٹا بھی نہیں چبھنے دوں گا. اور پھر اسی کو میں بڑا کر کے جب نبوت عطا کروں گا، یہی ہوگا جو تیری نبوت کے یہی ہوگا جو تیری سلطنت کے تہس نہس کرنے کا سبب بنے گا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ اللہ کی تقدیر تھی جو غالب آ رہی تھی. فرعون نے بڑی کوشش کی ختم کر دو، قتل کر دو، مار دو، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت یہ تھی یہ بچے اگر بچپن میں ختم ہو جائیں تیرے جیسے موذی کا مقابلہ کون کرے گا؟ تیرا مقابلہ کرنے کی طاقت اور کسی میں نہیں ہے اس وقت. یہی بچہ ہے جو بڑا ہو کے تیرے لیے انشاءاللہ تیرے غرور کو توڑنے والا ہوگا اور تیری گردن کے سریے نکال کے رکھ دے گا. تو اسی طرح ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے تو جس نے کہا تھا عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہمیں امید ہے کہ اس بچے سے ہمیں نفع پہنچے گا، یہ کہنے والی کون تھی؟ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرعون کی بیوی. اس کو تو نفع پہنچ گیا حضرت موسیٰ سے، لیکن جو قتل کرنے کے درپے تھا اس کو رائی کے دانے کے برابر بھی نفع نہ ہو سکا. صوفیاء کرام کہتے ہیں ادب کے یہ سارے کرشمے ہیں کہ جو ادب دل میں لا کے امیدیں اچھی باندھتا ہے نیک لوگوں سے، ان کو نیک لوگوں سے فائدہ ہو جاتا ہے. لیکن جو بے ادبی کو دماغ پہ غالب کرتے ہوئے نیک لوگوں کے ساتھ دشمنی ڈال دیتے ہیں، پھر وہ پوری زندگی میں کبھی سکھ کا سانس نہیں لے سکتے. تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محبت دل میں ڈالی کہ اس کی پیشانی سے نور جو چھلکتا ہے وہ اس بات کی غمازی اور عکاسی کر رہا ہے مستقبل میں یہ ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہوگا اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے. اللہ کی تقدیر بھی یہی تھی. اللہ کی ولیہ کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات پروردگار عالی کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہوئے، اللہ نے اسی موسیٰ کی وجہ سے آسیہ جیسی عورت کو ہدایت سے مالا مال کر دیا. تو اچھی امید رکھے بچوں سے انسان، اللہ تعالیٰ انسان کو اس سے نفع عطا کرتے ہیں. تو بہرحال ادب بڑی چیز ہے، ادب بڑی چیز ہے. بالخصوص اولیاء کرام کا ادب، بالخصوص جو علماء کرام کا ادب، اس ادب کی وجہ سے انسان کی زندگی سنور جاتی ہے.
بے ادبی کی وجہ سے انسان پستیوں میں چلا جاتا ہے. بے ادبی بہت بڑا گناہ ہے. ہم سنتے رہتے ہیں لیکن عمل سے ہماری زندگی خالی ہوتی ہے. بے ادبی بہت بری چیز ہے. مشرکین مکہ کو ایمان نصیب کیوں نہ ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی پیغمبر کے گستاخ تھے. یہود و نصارہ کو ایمان نصیب نہیں ہوا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبلیغ کرنے کے باوجود ان کے حصے میں ایمان نہیں آیا. وجہ کیا تھی؟ وہ بے ادب تھے. تو بے ادب کے حصے میں کبھی بھی ہدایت نہیں ہوتی، با ادب کے حصے میں سارے نصیب ہوتے. بہرحال وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. قرآن کہتا ہے وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ. وہ یہ فیصلے کر رہے تھے ہم اس کو ختم کر دیں، باپ کی نظروں سے اوجھل کر دیں، کنویں میں گرا دیں، اپنی موت خود مر جائے گا. اللہ نے فرمایا وہ نہیں ہوگا جو تم چاہ رہے ہو، ہوگا وہ جو میں چاہ رہا ہوں. اور اللہ کی منشا پوری ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جب مصر کا بادشاہ بنایا تو وہی بھائی تھے جو کاسہ گداگری لے کے آ کے سامنے کھڑے تھے. تصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. اے یوسف ہمارے اوپر کچھ صدقہ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بڑا اجر دیا کرتا ہے. یہ نتیجہ نکلتا ہے حسد کا، اور حسد کی وجہ سے کی جانے والی دشمنی کا. یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے محسود کا ہی غلام بن جاتا ہے. اسی کے در پہ آ کے ایک وقت میں انسان سوال کرنے لگتا ہے، اسی کا مانگت بن جاتا ہے ایک وقت میں. تو حسد بہت برا گناہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث سنائی تھی 2 جمعے پہلے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح خشک لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے. نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. اور پھر یہ حسد بہت سے گناہوں کی جڑ بھی ہے. جس کے دل میں آتا ہے پھر اپنے محسود کو وہ تکلیف دینے کی پوری کوشش کرتا ہے، ہر قسم کی تدبیر کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالی ہم کو اس لعنت سے محفوظ فرمائے. اگلا حصہ پھر شروع کریں گے کیونکہ اب زلیخا کا حملہ ہونے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے.